الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کو بیان فرمایا، اس لیے کہ جب ہم اپنے ماحول میں ان علامات کو دیکھنے لگیں ہم جلد از جلد رجوع الی اللہ کر لیں، ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ آج ایک بہت ہی پیاری حدیث اور بہت ہی دردناک حدیث جس کو سن کر ہمارے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو، قیامت کی علامات پر ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 علامات صغریٰ قیامت کی بیان فرمائی، اور ان 16 علامات پر اس کے بعد علامات کے بیان کے بعد مرتب ہونے والے ان پر 5 قسم کے عذاب کو بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت اور اپنا حصہ سمجھ کے امراء صاحب منصب لوگ کھانے لگیں، ایک علامت والامانۃ مغنما، اور آپ نے فرمایا کہ جب امانت کو مال غنیمت کے طور پر کھایا جانے لگے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت وہ مال جو جنگ میں حاصل ہوا، اور حضور نے فرمایا اس کے اندر ہر ایک غازی کا، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اس کا حصہ ہے، لیکن جب اس مال غنیمت کو بڑے لوگ، عہدے والے لوگ غریبوں میں نہ بانٹیں، غریب مجاہدین کو نہ دیں، خود کھانے لگ جائیں، ایک علامت یہ ہوگی قیامت کی۔ اللہ اکبر۔ صاحب مرقات نے اس کے تحت یہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد ہر اہل منصب، ہر عہدے والا، ہر وہ غنی اور امیر جو کہ غرباء کا حق اپنا حق سمجھ کر، اپنی دولت سمجھ کے کھاتا رہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر حکمران طبقہ عوام کے حقوق کو سلب کر کے اور عوام کے ٹیکسوں پر پل کر اپنی عیاشیاں کر رہا۔ دوسرا، آپ نے فرمایا جب امانت کو غنیمت سمجھنے لگ جائیں لوگ، اللہ، امانت ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے وہ یہی کہ کسی نے کسی کے پاس کچھ چیز رکھوائی، کوئی پیسے رکھوائے، کوئی اور شے رکھوائی، بندہ اس کو اپنا مال سمجھ کے کھاتا رہے، یہ خوف نہ کرے کہ بھئی یہ کسی اور کا حق ہے، میں اگر اس کو کھاتا ہوں میں اس کے ایک ایک روپے کا، ایک ایک حصے کا میں جواب دے ہوں، اس کی پرواہ نہ کرے، تو یہ بھی علامت ہے۔ اور امانت سے مراد وہ عہدہ، وہ منصب جس پر اللہ کی طرف سے بندہ مقرر ہوا ہے، اس کا روزی کا ذریعہ ہے وہ عہدہ، وہ منصب، وہ جب اپنے عہدے اور منصب سے کی ذمہ داری کو نہ نبھائے بلکہ وہ اپنے منصب کے ذریعے لوٹ مار کا بازار گرم کر لے، تو یہ بھی گویا کہ اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت کو وہ غنیمت سمجھ رہا ہے، اس کو وہ ذمہ داری نہیں سمجھ رہا بلکہ لوٹ مار کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، یہ دوسری علامت ہے۔ اور فرمایا زکوٰۃ کو جب تاوان اور ٹیکس سمجھا جائے، کیا مطلب کہ جب امراء اور اغنیاء زکوٰۃ وہ خوشی کے ساتھ نہ دیں بلکہ تنگ دلی کے ساتھ دیں۔ آج کل ہمارا ماحول یہی ہے، یا تو امراء کا کثیر طبقہ ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ دیتا ہے تو بہت تھوڑی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے بس میں نے ثواب جتنا دے دیا، کوئی جناب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے۔ تو یہ تیسری علامت آپ نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جب علم لغیر دین، دین کے علاوہ غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بھی 2 معنی صاحب مرقات نے لکھے۔ ایک مطلب یہ کہ دین پڑھنے کی طرف لوگوں کا رجوع نہیں ہوگا، دین کی بات سننے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوں گے، دنیا کے علوم میں پڑ جائیں گے۔ آج 10 گھنٹے 5 گھنٹے
ہم سکول کا ٹائم اپنے بچوں کا ٹائم دیکھیں ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں، لیکن آج اگر تھوڑی دیر قاری صاحب نے پیچھے سپارہ سن لیا، کچھ دیر ہو گئی تو ادھر سے فون آ جاتا ہے، باب لینے آ جاتا ہے، قاری صاحب آج آپ نے دیر لگا دی۔ وہ آدھا گھنٹے سے اگر 5 منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو لوگوں کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے، دین کے علاوہ کے لیے بندہ علم سیکھتا رہے گا۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ لوگ علم دین تو پڑھیں گے، مقصد اللہ کی رضا، دین کی اشاعت نہیں ہوگا، بلکہ مطلب اور مقصد ان کا ہوگا ہماری شہرت ہو جائے، ہمیں آمدنی کے ہمارے اچھے ذرائع بن جائیں، واہ واہ ہماری ہو جائے۔ یہ بھی علامت قیامت کی آپ نے بیان فرمائی۔ اور ایک اور فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کا تابعدار بن جائے گناہ کے کاموں میں، اور اپنی ماں کا نافرمان بن جائے، اور بندہ اپنے دوست سے قربت چاہے، اپنے دوست سے قریب ہو لیکن اپنے باپ سے دور ہو۔ آج یہ منظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، دوستوں کے لیے چھٹی کا دن بھی ہو تو سارا دن ہم دوستوں میں گزار دیں گے، کوئی ہوٹلوں پہ گزار دے گا، کوئی کدھر گزار دے گا، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماں باپ اگر بلائیں بھی صحیح، یہ کہا جاتا ہے آپ تو فارغ ہیں، ہمیں تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اللہ، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مساجد کے اندر آوازیں ظاہر ہونے لگ جائیں، آوازیں چلنے لگ جائیں، پھیلنے لگ جائیں، یہ بھی علامت آپ نے قیامت کی بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا مساجد میں جب آوازیں ظاہر ہونے لگ جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بات بات پر مسجدوں میں لڑائیاں، یا مسجدوں کے اندر بیٹھ کر لوگ آپس میں گپے مارنا شروع کر دیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو یہ ہمارے پاس موبائل ہے، اس کے اندر جو بیل ہے، ظاہر ہے جب فون آتا ہے اگر ہم نے سائلنٹ نہیں لگایا تو آوازیں تو بلند ہو نہیں ہیں۔ اسی طرح آج ہم اس چیز کی کثرت دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ سارا سال نماز کے قریب نہیں آتے، ماہ رمضان میں ان کے لیے ایک بہت زبردست وقت تھا، اگر وہ اس کے اندر کامل طریقے سے توجہ کے ساتھ رب کی عبادت کر لیتے تو وہ آئندہ سال تک نمازی بن جاتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ نوجوان بچوں نے اعتکاف کو آرام کا ذریعہ سمجھ لیا، باتوں کا، گفتگو کا ذریعہ سمجھ لیا، تو یہ علامت حضور نے 1400 سال پہلے آپ یہ باتیں دیکھ رہے تھے اور امت کو بیان آپ نے فرما دی۔ اسی طرح ایک اور نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ جب قبیلے کا، قوم کا، محلے کا جو سربراہ ہوگا، سردار ہوگا، وہ ان کا فاسق ترین بندہ، اور قوم کا جو ذمہ دار بندہ ہوگا وہ بندہ ان کا ذلیل ترین بندہ، خبیث ترین بندہ ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ اللہ، آج ہم دیکھیں کہ جو زیادہ بدماش ہے، جو زیادہ ڈاکو ہے، جو جناب لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے، آج جو ہے کوئی الیکشن ہو رہے ہیں، کوئی بات ہے تو وہ ساروں کا وڈیرا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ علامت بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامت ہو۔ اسی طرح آپ نے ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ جب مرد کی عزت اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کی جائے، یعنی اس وجہ سے اس کی عزت کی جائے کہ کہیں ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے، ہمارے ساتھ بدتمیزی نہ کر لے، اس وجہ سے جب بندے کی عزت کی جائے تو یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ آپ نے فرمایا اور جب کائنات یعنی گانے بجانے والیاں، ناچنے والیاں جب یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، ان کی کثرت ہونے لگے، اور جب گانے باجے کے آلات اور گانے باجے یہ کثرت کے ساتھ ظاہر ہونے لگ جائیں، اور جب شراب پی جانے لگے، اور جب اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے لوگوں کو لعن طعن اور سب و شتم کرنا شروع کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم انتظار کرنا ان 5 باتوں کا ہے۔ اور یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام کے دشمن،
کوئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غاصب، حتیٰ کہ معاذ اللہ کافر تک کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی کہ بعد والے اپنے پہلے والے کو لعنت کرنا شروع کر دیں۔ کوئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن، اور اسی طرح کوئی اولیاء کا دشمن۔ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ جب اس امت کے، اور حضور نے اس امت کا ذکر کیا، اس امت کے، اس سے یہ بھی پتہ چلا، صاحب مرقات فرماتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سابقہ امتیں یہود و نصارہ میں یہ بات نہیں ہے۔ ان کے اندر تو ان سے جب پوچھا جائے کہ بتاؤ تم میں سے افضل ترین کون ہے تم لوگوں میں سے، عیسائیت میں یا یہودیت میں، تو یہودی اور عیسائی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم میں سے افضل اصحاب موسیٰ ہے، ہم میں سے افضل اصحاب عیسیٰ ہے۔ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے جو صحابہ تھے وہ افضل ترین ہیں، یہودی بھی یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے جو صحابہ تھے وہ افضل ترین ہیں۔ لیکن اس امت کے اندر ایسا خبیث طبقہ بھی پیدا ہو چکا ہے جو حضور کے صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، حضور کے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، یہ 16 باتیں آپ نے بیان فرمائی، تو فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، اس وقت انتظار کرنا تم کس چیز کا، ریحاً حمراء، اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، اور اس وقت زلزلے کا انتظار کرنا، اس وقت زمین میں دھس جانے کا انتظار کرنا، اس وقت چہروں کے مسخ ہونے کا انتظار کرنا، اس وقت پتھروں کی بارش کا انتظار کرنا۔ اور حضور نے فرمایا یہ جو نشانیاں آئیں گی، یہ جو علامات آئیں گی، یہ اس طرح لگاتار اور مسلسل آئیں گی کہ جس طرح ایک ہار ہو، اس ہار کے دانے میں سے یا اس کے دھاگے میں سے جب دھاگا توڑا جائے تو جس طرح ٹک ٹک کر کے وہ اس کے مڑکے اور منکے گرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علامات اور نشانیوں کا ظہور اس طرح لگاتار ہوگا جس طرح کے ہار کے اندر اس کے موتی جب ٹوٹ جائیں تو جس طرح وہ گرتے ہیں اس طرح علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ میرے دوستو، یہ کتنی عبرت انگیز اس حدیث کے اندر ہمیں درس دیا گیا اور بتایا گیا۔ میں اور آپ اگر غور کریں اپنے اس ماحول کے اندر، ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تمام کی تمام علامات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، علامات صغرا اور کبرا ہونے سے بھی اللہ پاک ہمیں بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔